نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے. واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں. فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوے گی بھی نہیں. ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے. حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی. سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی. میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے. حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی. ویکھنو تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے، آزم و ورشاں تے پھر دے اسی وچ گلیاں دے رول دے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا. حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا، میرا خون پی جانا. ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے. حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو، کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے. او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا. وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے. حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں. فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی، جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری. حضور نے کہا تھا کہ پی جانا. ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں. کہا عمر کہو. امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں. کہا کہیے. کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر. تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دو. اور کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے. کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات، یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر، آج میں نے بند رکھا ہوا ہے، آج رجسٹر میرا بند ہے، اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے، یہ ہمیں حفظ ہے. یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا، مولانا تھے بہت بڑے، کہا بھئی حضور کی فضیلت سناؤ، تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں.
یاد کر کے سناؤں گا۔ اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ، بوڑھے سے بابے کو اٹھا، بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی، بڑھاپا چھا گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اسے بچے یاد نہیں رہے، کچھ یاد نہیں رہا، اس کے کان میں کہے حضور کی کو بات سنا، وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا، جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا، اسے کہے بات کرے، اسے بات۔ بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں، سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا جائے، میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا۔ کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی، تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی۔ یہ احترام، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی، آپ کا سر بھی جھکا، پھر آپ نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے نہیں چومے، نام مصطفیٰ کو چوما، پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا۔ یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف۔ حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے، اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے، یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے، اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے، کوئی محفل نعت کرے، کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے، تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں۔ آج کیا دن ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو۔ آج گھر میں بچوں کو بلائیں، ایک سے کہیں سورۃ اخلاص پڑھ، قل هو اللہ احد، سے کہیں یار تو حضور کی کو نعت پڑھ، اور کہیں آؤ حضور کا میلاد پڑھیں، آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑیں، آؤ اپنے گھر کی گلی، اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں، آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ ایک بابا جی بڑے ذوق سے ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا، بڑے ذوق سے، بڑے دھیمے، بڑے پیارے انداز۔ میں نے ان کو نہ بلایا، آواز بھی کامتی تھی، بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے، تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو، میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے، اللہ نے شہد ڈال دیا ہے۔ آج تک لوگوں کو نہیں پتا، آج تک نہیں پتا لوگوں کو، پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے ہے۔ لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بند جاتے ہیں۔ نعت خواہ موج والے ہیں، شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں، جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے۔ میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے، لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھ، کتنا حسن ہے، کتنی تازگی ہے، کتنا وقار ہے، کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے۔ یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو، آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا۔ میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ خدا را یہ پیغام یاد رکھو، اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے، اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے، جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے، جو تجھے حضور کا درود سکھائے۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی۔ میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔
صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے. حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا، کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے، یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول، وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی. ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا، مدینے سے پیار ہوتا تھا، حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ. میرے بھائی، ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ. حضور کی بولیے. میں نے ایک دن واعظ کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی. بیسمنٹ میں لے گئے. آپ یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی. نیچے لے جا کے نا تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو. کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دل، اب روح تڑپتی. بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ، میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے. وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی. بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا. یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے. یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے. ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں. میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے. لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا، مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے. اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے. فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہیں. مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی، کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں. اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا. کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے. مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا. بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا.
دیوانہ ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا. کہتے تشریف لائے تو میں رو رہا تھا. تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے. فرمایا سناؤ. تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں. میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف. لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی. تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے. حضور آگے بڑھے، بچایا. میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا. کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے. حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ. کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگی کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے. آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا. تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی، کفار نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا. فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی پہنچے، جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی. اب سامنے کعبہ، جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے. سامنے کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے. قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو، تم چاہو تو صحیح کر لو، تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو، پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، وہ اگلے سال کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے، حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا، وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا، مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے. حضرت عثمان غنی موجود ہے، قریش اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے، کریں عبادت، پڑھیں نماز، کریں طواف. حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے. سامنے کعبہ ہے، سامنے، مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے ہم تو یہاں ترس رہے ہیں، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا. کہہ کے نہیں بھیجا نبی پاک نے، حضور نے کہہ کر اس تعظیم کا حکم نہیں دیا. عثمان تو موجے کر رہا ہوگا، طواف کرتا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوگا، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوگا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوگا. جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، وہ میرے بغیر مقام ابراہیم پہ نفل. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو.